میرے والدین کو اس پر کچھ نصیحت کریں کہ شادی بیاہ کے رشتے صحیح عقیدہ و دینداری کی بنیاد پر کرنا چاہیے یا خاندان اور قوم کی بنیاد پہ۔ یہ ماجرا بڑا سنگین ہے، اور یہاں خاص طور پہ ہماری گفتگو ان سے ہے جو اہل توحید ہونے کے دعوے دار ہیں، جو اہل ایمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ بچی کو اہل شرک کے گھر میں بیاہ دینا اور پھر یہ امید رکھنا کہ ہماری بیٹی آہستہ آہستہ اسے ٹھیک کر لے گی، اگر وہ مشرقی روایات پہ چلتی ہوئی، اپنے خامی سے جھگڑا نہ کرتی ہوئی، اس کے مذہب کے رنگ میں رنگی گئی، ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کی بربادی کے لیے کسی اور گناہ کی ضرورت نہ پڑے، یہی گناہ آپ کو برباد کروا دے۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں کسی اہل شرک کی مشرکہ کو کسی کو لے کر آئے اور آپ کی بیٹے کی نسل اس کی گود میں پل کر شرک کرنے والوں کے قافلے کا حصہ بن گئی، ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کے لیے کسی اور گناہ کی ضرورت نہ ہو، یہی عمل آپ کو برباد کروا دے۔ کلام الہی ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ سورۃ البقرہ 221 نمبر آیت ہے، مالک فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، کب تک؟ حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک وہ مومنہ نہ ہو جائیں، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مسلمان لونڈی وہ کسی مشرک عورت سے افضل ہے۔ مومنہ لونڈی ہے تو آزاد مشرکہ سے افضل ہے۔ اگرچہ تمہیں وہ مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، لیکن تم مومنہ لونڈی سے شادی کر لینا، کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرنا۔ تو یہی بات جہاں مشرکہ عورتوں کے لیے ہے، وہاں مشرک مردوں کے لیے بھی ہے۔ کسی مشرک مرد کو اپنی بیٹی کا نکاح نہ دے۔ نکاح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں، جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5090 ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة بأربع، عورت کا نکاح 4 باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لمالها، لوگ دیکھتے ہیں بڑی مالدار ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، اس پیسے کی بنیاد پہ۔ ولحسبها، خاندان بڑا اعلیٰ ہے، سید کو سید مل گئی، پٹھان کو پٹھان، جٹ کو جٹ، رائی کو رائی، چودھری کو چودھری، قوم مل گئی، برادری مل گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ وجمالها، بڑی حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، کہیں مال، کہیں قوم، کہیں حسن۔ ولدینها، اور کہیں دین بھی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ اپنے صحابی سے کہتے ہیں تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں تو جب بھی اختیار کرنا دین کی بنیاد پہ۔ دیندار عورت کو دیندار خوبصورت مل جائے، دیندار آپ کی فیملی سے مل جائے، دیندار مالدار بھی مل جائے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ذالک فضل اللہ۔ لیکن بنیاد اصل کیا ہے؟ قبول کرنے کی اور ریجیکٹ کرنے کی، وہ دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صورت پہ ریجیکٹ کیا، مال پہ ریجیکٹ کیا، حسب پہ ریجیکٹ کیا اور دین کو آخری نمبر دیا۔ جب بھی آپ نکاح کا ماجرا کریں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کا، تو دین کو سامنے رکھیں، عقیدے کو سامنے رکھیں، ایمان کو سامنے رکھیں۔